ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی جان ہیں، کائنات کی روح ہیں۔ آپ ہی کے دم قدم سے پوری کائنات کا وجود ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں یہ ارشاد ہوا کہ اے محمد، اگر میں تمہیں نہ پیدا کرتا تو نہ آدم کو بناتا، نہ جنت کو بناتا اور نہ جہنم کو بناتا میں۔ یعنی ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کی جان بھی ہیں، کائنات کی روح بھی ہیں، اور کائنات کا جو وجود ہوا ہے یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مسعود، آپ کی نورانیت موجود ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روحانیت اور روحانیت ساری کائنات کے اندر موجود ہے۔ اسی کو ہم اس انداز کے اندر تعبیر کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اور میرا رب قرآن مقدس میں جو ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا۔ شاہد کا معنی آپ دیکھیں گے تو شاہد کا معنی ہی ہوتا ہے حاضر و ناظر، جیسا کہ انشاءاللہ بھی دیگر روایات کی روشنی کے اندر پتہ چلے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا یہ ایک اہل سنت و جماعت کا ایسا متفقہ عقیدہ ہے جس کے اندر کسی سنی کا کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اگر سنی جائے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے تک 1000 سال کی تاریخ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے زمانے تک بہت سارے فرقے نکلے، بہت سارے اختلافات ہوئے مسلمانوں کے اندر، لیکن اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات حقیقی کے ساتھ میں زندہ ہیں اور حاضر و ناظر ہیں۔ یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1000 سال کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ 1000 سال امت کو گزر گیا، امت کے اندر کسی فرقے نے آج تک اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اعتراض کرے
یا آپ کے حاضر و ناظر ہونے پر اعتراض کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ آج جو اختلافات نظر آتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ پر کہ معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام زندہ نہیں ہے، یا اس طرح کی جو بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، یہ اختلاف جو پیدا ہوا ہے یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے بعد میں پیدا ہوا ہے۔ آپ فرماتے میرے زمانے تک آج تک امت کے کسی گروہ نے اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں کیا ہے، اور اس سلسلے کے اندر جو مخالفین کے جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں صحیح معنوں کے اندر انہوں نے حاضر و ناظر کا معنی نہیں سمجھا۔ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور آپ کی نورانیت ذرات عالم کے اندر موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے آقا علیہ السلام کی بشریت ہر جگہ موجود ہے۔ جو مخالفین ہیں معاذ اللہ وہابیہ دیابنا وغیرہ جو اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے اہل سنت کے اس عقیدے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشریت کو کیا ہر جگہ مانا جاتا ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے میرے آقا علیہ السلام جہاں چاہیں اپنے وجود کے ساتھ میں اپنے جسم مثالی کے ساتھ میں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روحانیت یہ کائنات کے اندر ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں ان سب کا تعلق بشریت سے ہے، اور ہمارا جو دعویٰ ہے وہ بشریت کا نہیں ہے بلکہ روحانیت کا دعویٰ ہے۔ اس سلسلے کے اندر آج کے سائنسی دور کے اندر اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کی عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے۔ آج سائنسی ترقی کی دور کے اندر آپ دیکھیں کہ رڈار کی اسکرین پر پوری دنیا کو ایک ساتھ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ رڈار کی اسکرین کے اوپر پوری دنیا کو دکھایا جا سکتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر منکشف نہیں فرما سکتا؟ جب سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے تو میرا رب اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ساری کائنات کو ظاہر فرما سکتا ہے، اور فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آج آپ دیکھیں ٹی وی کی اسکرین پر دنیا دیکھی جا رہی ہے، ایک جگہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، ایک جگہ سے بندہ بول رہا ہے اس کو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ جب ایک جگہ بندہ موجود ہو سائنس کی ترقی کی وجہ سے ساری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، ایک جگہ سے بندہ بات کرے اور اس کی آواز کو ساری دنیا میں سنا جا سکتا ہے، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ طاقت عطا فرما دی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ساری کائنات کی باتیں سن بھی رہے ہیں۔ تمام امت کے احوال سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واقف ہے۔ سائنس کے اس دور کے اندر جو لوگ سائنس کی ترقی کو تو ماننے کے لیے تیار ہیں اور اس طرح کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو اولیاء کرام کو جو بھی کمالات عطا فرمائے وہ سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے کمالات اللہ نے لوگوں کو عطا فرمائے، فرشتوں کو عطا فرمائے، انبیاء کو عطا فرمائے۔ حضرت ملک الموت کے سامنے پوری دنیا ایسے ہی ہے جیسے ایک تشت رکھا ہوا، دسترخوان رکھا ہوا۔ بندے کے سامنے جب دسترخوان ہوتا ہے تو بندہ دسترخوان پہ رکھی ہوئی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ حضرت ملک الموت کو جب حکم ہوتا ہے حضرت ملک الموت آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور جس کی چاہتے ہیں اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ تو جب حضرت ملک الموت جن سے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درجوں افضل ہیں، جب وہ حضرت ملک الموت ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور جب چاہتے ہیں حکم ملتا ہے ہاتھ بڑھا کر کے روح قبض کر لیتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات پر حاضر و ناظر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی طرح شیطان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ شیطان تم کو دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ یعنی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں شیطان دیکھ رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں بند کمروں میں رہتے ہیں، شیطان ہمیں دیکھتا ہے، ہر جگہ بہکانے کے لیے ہمارے پاس میں پہنچ جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ پہاڑوں میں، سمندروں میں اور اپنے مکانوں میں اور بڑے بڑے کھنڈرات کے اندر، محلات کے اندر، اپنی دکانوں میں، جہاں جہاں بندہ موجود ہوتا ہے شیطان وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو بہکا دیتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ جب شیطان کی اتنی طاقت مانی
مانی جا رہی ہے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی طاقت کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ یہاں پر یہ جملہ میں کہا کرتا ہوں اور یہ واقعی یہ حق ہے کہ وہابیہ دیابنا شیطان پہ تو ایمان لے آتے ہیں لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام پر کامل ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی لیے تو اپنی کتابوں میں انہوں نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ شیطان کا جو زیادہ علم ہے، وسعت علم ہے، وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے، لیکن حضور کے علم کی کوئی نص قطعی نہیں ہے. جو شیطان کے علم پر ایمان لا چکے ہیں وہ شیطان کے حاضر و ناظر ہونے پہ تو ایمان لائیں گے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس کمال کے اوپر اور اس قوت کے اوپر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے. عزیزان مکرم، اسی طرح آپ دیکھیں جو قبر کے بارے میں روایتوں میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ بندہ جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور قبر کے اندر رکھے جانے کے بعد میں پھر منکر نکیر آتے ہیں، تو ہر وقت تو دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی مرتا ہی رہتا ہے. منکر نکیر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں تو جو فرشتے ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں وہ حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں. تو کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حاضر و ناظر ہونے پر اعتراض کرنا یہ کتنی بڑی عقل کی یتیمی والی بات ہے. عزیزان مکرم، اصل میں تو یہ جو عقیدہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اس پر دلائل بد مذہبوں کا رد ہے، لیکن انشاءاللہ اس عقیدے کے اندر اہل سنت کے لیے ایک بڑی لذیذ چیز یہ ہے کہ جب اہل سنت و جماعت کو اس عقیدے پر استقامت ملتی ہے تو انہیں یہ خوشی حاصل ہوتی ہے. ہم مسجد میں بیٹھے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم محفلوں میں بیٹھے حضور ہمارا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے جلسوں میں سرکار ہمیں مشاہدہ فرما رہے ہیں. اور جب امتی کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، اسے درود پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا، اسے قرآن پڑھنے میں کتنا لطف آئے گا، اسے نماز پڑھنے میں کتنا لطف آئے گا. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ عقیدہ اپنے دامن کے اندر جو ہے وہ بڑا لذیذ ہے اور بڑی برکتیں رکھتا ہے. عزیزان مکرم، اب یہاں پر جو سب سے بڑی بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ حاضر و ناظر تو اللہ ہے، اگر نبی کو بھی حاضر و ناظر مانا جائے تو معاذ اللہ یہ شرک ہو جائے گا. یہاں پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا تاکہ اس مسئلے کو آپ حضرات سمجھ سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حاضر و ناظر اللہ کو کہنا جائز ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے تو یہ فتویٰ دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہے وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاضر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو نگاہوں کے سامنے بغیر کسی پردے کے کھلم کھلا موجود ہو. تو جو نگاہوں کے سامنے بغیر کسی پردے کے کھلم کھلا موجود ہوگا وہ کسی جگہ کے اندر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو جگہ سے پاک ہے. اور ناظر کا معنی ہوتا ہے آنکھ کی پتلی سے کسی کو دیکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو آنکھ سے پاک ہے، آنکھ کی پتلی سے پاک ہے. تو اگر کوئی اس معنی کے اعتبار سے کہ آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا کسی جگہ میں اللہ موجود ہے یا آنکھ کی پتلی سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ حاضر و ناظر کا معنی اگر سمجھ کر کے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہے تو علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ایسا بندہ کافر ہو جائے گا. اب آپ خود بتائیں شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرک کا معنی یہی ہوتا ہے نا، جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ صفت اگر بندے کے لیے مانی جائے مستقل اور ذاتی طور پر تو شرک ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو حاضر و ناظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے ہی نہیں، تو پھر نبی کے لیے حاضر و ناظر مانا جائے تو پھر بندہ مشرک کیسے ہو جائے گا؟ یہ کتنی بڑی عقل کی یتیمی والی بات ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے ہی نہیں. آپ پڑھ کے دیکھ لیں قرآن کے اندر کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں کہا گیا. کسی حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں کہا گیا. کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی تابعین نے نہیں کہا، کسی ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے نہیں کہا، کسی آج تک امت کے کسی ذمہ دار عالم نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا قول کہیں پر موجود نہیں، اللہ کے ناموں میں بھی یہ نام نہیں. اللہ تعالیٰ کو شہید اور بصیر کہا جاتا ہے، حاضر و ناظر نہیں بلکہ شہید اور بصیر کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جب یہ صفت نہیں تو اگر محبوب کے لیے یہ صفت مانی گئی تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ میں بارہا اس چیز کو کہا کرتا ہوں، جو اہل ایمان پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے کمالات کی بنیاد پر جو مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے صرف دشمنی، عداوت، بغض، نفرت، حسد کے اندر یہ باتیں کہی ہیں. ورنہ اگر وہ صحیح معنی کے اندر تحقیق کرتے تو اس طرح کی وہ جو ہے چھوٹی باتیں اور اس طرح کی جو ہے وہ بے دلیل کی باتیں ان کی زبان سے کبھی بھی نہیں نکلتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ صفت حاضر و ناظر کا اطلاق کہیں پر نہیں ہے، لہذا اگر محبوب کے لیے اس صفت کو بولا گیا تو یہ کسی طرح سے کوئی بھی شرک نہیں ہوگا. ایک بات میں اور یہ بھی کہوں گا، مان بھی لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کہنا جائز ہے، تبھی نبی کے لیے کیوں ناجائز ہو جائے گا؟ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمیع کہا، اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بصیر کہا،
اور اللہ تعالیٰ بھی بصیر ہے، تو جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے وہی صفت بندوں کے لیے بولی جاتی ہے۔ یہاں پہ تو شرک نہیں ہوتا ہے۔ شرک کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اس کو کسی نے یہ صفت دی نہیں ہے، اس کی ذاتی صفت ہے، اور بندے کو اللہ نے سننے والا بنایا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دیکھنے والا بنایا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، اگر بندے کے لیے وہ صفت بولی جائے اور یہ عقیدہ رکھ کے بولی جائے کہ یہ بندے کو اللہ نے عطا کی ہے، تو پھر وہ شرک نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر حاضر و ناظر اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، اللہ نے بنایا اور یقیناً بنایا ہے، تو پھر اس صفت کے اندر شرک کا جو ہے وہ شائبہ بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ عقل کے پیدل جو عقل کے پیچھے لٹ لے کر کے گھومتے وہابیہ دیا بنا، اس سلسلے کے اندر عقیدہ اہل سنت پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان مکرم، انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو، اور کچھ باتیں اس میں وہ ہیں جب آپ کے عقیدے کے اندر وہ باتیں بیٹھ جائیں گی تو نمازوں کے اندر بھی انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ اور یہ جو حاضر و ناظر کا جو معنی بتایا گیا، پہلے اس کو سمجھ لیں کہ یہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے ذات اور وجود، موجود ہو اور دیکھے، جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایک تو یہ معنی ہو گیا حاضر و ناظر ہونے کا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ذات کہیں اور ہو اور اس کی نظر جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ہو، تو یہ بھی حاضر و ناظر کا معنی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہو جائیں اپنے جسم مثالی کے ساتھ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کونین کے دولہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کے ساری کائنات کو دیکھیں، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابھی حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمینوں اور آسمانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام زمین پر رہ کر کے حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں جو آسمانوں کے اوپر ہے، تو میرے آقا علیہ السلام پھر گنبد خضرا میں رہ کے پھر کائنات کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا، میں اپنے حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث پاک کے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، اور میں نے ساری دنیا کو دیکھ لیا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جگہ پر رہ کر کے ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا گنبد خضرا کے اندر آرام فرماتے ہوئے کونین کے دولہ ہندوستان میں یا کسی اور ملک کے اندر اگر نظر فرما رہے ہیں تو اس کے اندر کون سے اعتراض والی بات ہے؟ کونین کے دولہ نے خود ہی فرما دیا، ساری دنیا کو میں نے دیکھ لیا۔ اور ایک تیسری حدیث پاک کے اندر اس مسئلے کو مزید واضح کیا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اٹھا کر کے میرے سامنے کر دیا ہے، اور میں مشرق و مغرب ساری کائنات کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ بندہ جب اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے تو ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھنے کے اندر اسے کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں رہتا، بالکل کھلم کھلا اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا ہاتھ موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں ایسے ہی اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ رہا ہوں، تمام مشارق و مغارب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حاضر و ناظر کا اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہوگا کہ کونین کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مشارق اور سارے مغارب کو ایک جگہ تشریف فرما ہو کر کے آپ میرے آقا علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اتنی واضح حدیثوں کے باوجود بھی کوئی عقیدہ اہل سنت کے اوپر اپنی بد باطنی کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کے دل کے اندر محبت رسول ہے یا اللہ کے رسول علیہ السلام کے کمالات سے اس کے دل کے اندر ضد بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ ایسا واضح عقیدہ ہے، الحمدللہ 1000 سال تک تو امت کے کسی گمراہ فرقے نے بھی اس عقیدہ حق کا جو ہے وہ انکار نہیں کیا ہے۔ اور عزیزان مکرم، آپ اس سلسلے میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت میں کیا آتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا سوال کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی طور پر اپنی ذات کی تجلی نہیں، اپنی صفت کی تجلی کو نازل فرمایا۔ ذات نہیں، ذات کی تجلی نہیں، صفت کی تجلی اللہ نے نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس صفت کی تجلی کو دیکھنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نگاہوں میں اتنی طاقت عطا فرما دی کہ 30 میل دور اگر کسی پتھر کے اوپر اگر کوئی چونٹی چلتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ بتاؤ، اتنے دور 30 میل دور پر پتھر پر ایک کالی چونٹی چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی صفت کی تجلی کا جو نظارہ کیا نا، اس صفت کی تجلی کے نظارے کی وجہ سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی قوت عطا فرما دی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفت کی تجلی نہیں دیکھی
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا۔ جب صفت کی تجلی کوئی دیکھ لے تو نظریں اتنی دور تک کام کرتی ہے، تو جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں کتنی قوت اور طاقت عطا فرما دی۔ وہ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا اگر نظارہ فرما رہے ہیں تو اس کے اندر کسی وہابی کے پیٹ کے اندر درد کیوں ہوتا ہے؟ عزیزان مکرم، اس عقیدہ اہل سنت پر استقامت کے لیے میں کچھ اور مزید باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اچھا، یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں بتاؤں، جب کسی کے دل کے اندر کینہ رہتا ہے تو وہ باتیں کھرید کے نکالتا ہے۔ یہاں معلوم ہو کیا کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر و ناظر ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں یہی کہوں گا کہ جو چیز موجود ہو اس کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر موجود نظر نہیں آیا کرتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے تو جس رات کے اندر مکہ کے کافروں نے میرے آقا علیہ السلام کے مکان مبارک کو گھیر لیا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر کے جب باہر تشریف لائے تو کافر تلواریں لے کر کے کھڑے ہیں، حضور ان تلواروں کے بیچ میں سے گزر کے چلے گئے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ تو جو موجود ہوتا ہے اس کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے ویسی طاقت بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ کے بہت سارے ولی میرے آقا علیہ السلام کا مشاہدہ کرتے ہیں، برابر آپ کا دیدار کرتے ہیں، ہر لمحہ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے تو وہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، دیدار مصطفیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہر جو چیز موجود ہو اس کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ہمیں تھوڑی کعبہ شریف نظر آتا ہے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں، وہ کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں۔ تو جو موجود ہو وہ سب کو نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں پر وہ یہ بھی نکال کر کے لاتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں تو پھر مکہ سے مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدینہ میں موجود ہوں گے، پھر ہجرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور بدر میں چلے گئے جہاد کے لیے، احد میں چلے گئے، خندق میں چلے گئے، حنین میں چلے گئے، طائف میں چلے گئے، جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور تو سب جگہ موجود ہی ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں تو پھر حضور کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے شروع میں یہ بات بتائی تھی نا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ بشریت کا اعتراض کیا جا رہا، ہم یہ نہیں کہہ رہے حضور کا وجود ہر جگہ موجود ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کی روحانیت تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن آپ اپنی بشریت کے ساتھ بدر میں چلے گئے، اپنی بشریت کے ساتھ احد میں چلے گئے، اپنی بشریت کے ساتھ مکہ سے مدینہ چلے گئے، جہاد میں چلے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی بشریت کے ساتھ میں کہیں اور نہ جائیں۔ تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بشریت کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر جگہ آپ کی بشریت موجود ہے، آپ کی نورانیت ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے یہ اعتراض کیا جاتا ہے اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں، تم نماز پڑھنے جاتے ہو تو حضور وہاں پر بھی موجود ہیں، تو امام صاحب مصلی پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ امام صاحب کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، حضور کو آگے بڑھانا چاہیے، حضور آگے موجود ہیں۔ یہی وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے دماغ کے اندر کیڑا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی الٹے پلٹے سوال کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بلا شبہ موجود ہیں۔ ابھی میں بہت ساری روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو پتہ چلے گا ہم نماز پڑھتے ہیں حضور موجود ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ پھر ہم مصلی پہ آگے کیوں بڑھتے ہیں، امام کو آگے کیوں بڑھایا جاتا ہے؟ تو حضور کی روحانیت موجود ہے، بشریت موجود نہیں ہے۔ اگر بشریت موجود ہوتی تو کہتے حضور یہاں پر سب کو نظر آ رہے ہیں لہٰذا حضور کو آگے بڑھایا جائے، لیکن یہ ہمارا دعویٰ ہے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور کی بشریت نہیں بلکہ آپ کی روحانیت اور آپ کی نورانیت ذرات ممکنات کے اندر، افراد ممکنات میں موجود ہے، تب بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اور یہاں پر ایک تو بڑا عجیب و غریب سوال لوگ کرتے ہیں، یہ وہابی دیوبند کہتے ہیں کہ جب ہر جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں تو ہر جگہ کے اندر گندی جگہ بھی ہیں، تو پھر یہ گندگی کے اندر بھی موجود ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ جب کسی کے دماغ کے اندر گندگی رہتی ہے تو وہ ایسی گندی باتیں کیا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہر چیز جب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو کیا گندی جگہ میں بھی اللہ کی تسبیح ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی گندگی پر بھی پڑتی ہے، اس سے سورج کی روشنی گندی نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو یہ تو ایک نورانیت اور روحانیت ہے۔ جیسے تسبیح پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ایسے ہی ہر جگہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر گندگی کو لے کر کے اعتراض کرنا، یہ کسی کے ذہن کی گندگی تو ہو سکتی ہے، عقیدہ اہل سنت یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان مکرم، اس سلسلے کے اندر جو دلائل ہمارے علماء نے بیان فرمایا، قرآن مقدس میں رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا،
اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے میں آپ کو بڑے آسانی اس کے ساتھ بتا دوں۔ آپ جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو جنازے کی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے حاضر کی مغفرت فرما، ہمارے غائب کی مغفرت فرما۔ تو جیسے جنازے کی نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں لشاہدنا، جو حاضر ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب ہم نے آپ کو حاضر بنا کر کے بھیجا، حاضر بنا کر کے بھیجا۔ اور آپ کو اتنا تو معلوم ہے جو حاضر ہوتا ہے اگر آنکھوں سے اندھا نہ ہو تو وہ ناظر بھی ہوا کرتا ہے، وہ دیکھا بھی کرتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو جب رب نے حاضر کہا تو میرے آقا علیہ السلام پھر ناظر بھی ہوئے۔ اور اس سلسلے میں ابو سعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن جن لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں ان سب پر حاضر و ناظر ہے۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو جہاں جہاں کائنات کا ذرہ ذرہ موجود ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے رسول بن کر کے آئے، اور جن کے لیے رسول بن کر کے آئے وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام ضرور حاضر و ناظر ہے، ضرور حاضر و ناظر ہے۔ کیونکہ حضرت ابو سعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جن جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام رسول بن کر کے آئے ان تمام کے لیے میرے آقا علیہ السلام حاضر و ناظر ہے۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ گواہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہ کے لیے تین چیزیں چاہیے۔ گواہ کے لیے پہلا معنی تو یہ ہے کہ اس نے دیکھا ہو، اور دوسرا یہ کہ دیکھنے کے بعد میں اس کو یاد رکھا ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ گواہی دینے کے لیے موجود ہو، تبھی تو گواہی ہو پائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا، اسی لیے علماء نے بیان فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے سب کچھ دیکھا ہے۔ آپ کا نور سب سے پہلے پیدا کر دیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا۔ اسی طرح ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا۔ نبی آتے رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا۔ امتوں نے انکار کیا، اقرار کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا۔ جو کچھ بھی واقعات پیش آئے سب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تم کو گواہ بنا کے بھیجا ہو۔ گواہی تبھی ہو پائے گی جب بندہ دیکھے، دیکھ کر کے یاد رکھے، اور پھر بعد میں اس گواہی کو ادا کرے۔ اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو پھر گواہی جو ہے مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تمام احوال کو دیکھ رہے ہیں، تمام جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو میرے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے کر دیا گیا ہے۔ تمام چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ رحمت کے سامنے ہے۔ اور ایک تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نے کئی مرتبہ بیان فرمائی۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ میدان قیامت کے اندر جب امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور پھر انبیاء سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام حق پہنچایا؟ انبیاء کہیں گے ہم نے پہنچا دیا۔ امتیں انکار کریں گی نہیں پہنچایا۔ انبیاء سے گواہ مانگے جائیں گے تو انبیاء گواہی کے طور پر میرے آقا علیہ السلام کی اس امت کو پیش کریں گے۔ یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں تیرے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو پھر بعد میں وہ پہلے والی امتیں کہیں گی اللہ یہ تو نبی کی امت تو بعد میں آئی تھی، ہم تو پہلے آئے تھے، یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہی ہیں؟ تو اس وقت اس امت سے پوچھا جائے گا تم کو کس نے بتایا؟ تو یہ امت جواب دے گی ہمیں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو میرے آقا علیہ السلام دو گواہی دیں گے۔ ایک گواہی تو یہ دیں گے کہ انبیاء نے پیغام پہنچا دیا، اور یہ بھی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی گواہی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر فیصلہ فرما دے گا اور انبیاء کے حق کے اندر ڈگری کر دی جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ بنایا، اور جب ساری کائنات کی گواہی حضور دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ساری کائنات میں اللہ کے رسول علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں۔ ایسے ہی قرآن کی ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہے، نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ اب مسلمان کی جان مسلمان سے قریب، اللہ فرماتا جان سے بھی زیادہ نبی قریب ہیں۔ اور بتاؤ مسلمان کہاں ہیں؟ مسلمان زمین میں ہیں، آسمان میں فرشتے مسلمان ہیں،
پہاڑوں میں، دریاؤں میں، ہر جگہ مسلمان موجود ہیں، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ نبی قریب ہیں۔ تو پتہ چلا جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں نبی کے جلوے موجود ہیں۔ اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کیونکہ اللہ نے نبی کو مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب فرما دیا ہے۔ اور ایک 5ویں آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ عالم کتنے؟ 18,000 عالم ہیں، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ رحمت عالم ایک وصف خاص ہے، اور کسی کے اوپر رحم کرنے کے لیے، کسی کے لیے رحمت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس سے قریب ہو۔ جب قریب نہیں ہوگا تو اس کے اوپر پھر رحمت کیسے کرے گا؟ اس کو دیکھے گا نہیں تو اس پہ رحمت کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ تمام عالموں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، تو تمام عالموں کا حضور سے رابطہ ضروری ہے۔ جب رابطہ ہوگا تبھی تو حضور کے رحم و کرم سے سارے عالم حصہ پائیں گے۔ تو جب سارے عالموں کے لیے رحمت ہے تو میرے آقا علیہ السلام ان سب کو فیض پہنچاتے ہیں اور سب پر حاضر و ناظر ہیں۔ اس طرح کی جو آیات ہیں وہ بے شمار ہمارے علماء کرام نے بیان فرمائی، جن میں سے چند کا ذکر کیا۔ ان سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام حاضر و ناظر ہے۔ اور یہاں پر جو نماز کا مسئلہ ہے تشہد کا، جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی۔ علیہ کا عربی زبان کے اندر کاف جو خطاب کے لیے آتا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے کوئی موجود ہو تبھی تو کوئی اس کو سلام کرے گا، السلام علیکم۔ اگر سامنے موجود نہ ہو تو غائب کا صیغہ لایا جاتا ہے، حاضر کا صیغہ نہیں لایا جاتا ہے۔ تو نمازی نماز کے اندر جب السلام علیکم کہتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے السلام علی النبی، نبی پر سلام ہو۔ اتحیات پڑھتے وقت میں بندہ یہ کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اس کا مطلب نبی نمازی کے پاس موجود ہیں۔ اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازی جب نماز کے اندر السلام علیکم ایھا النبی کہے تو وہ یہ جان کر کے رکھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جلوے وہاں پر موجود ہیں، اس تصور کے ساتھ میں وہ کہے السلام علیکم ایھا النبی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح علامہ ابن حاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات اور آپ کے وصال کے بعد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ظاہری حیات میں موجود تھے، ویسے ہی آج بھی وہ حاضر و ناظر ہیں، احوال کو دیکھ رہے ہیں، تمام چیزوں کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، تمام چیزوں پر حاضر و ناظر ہیں۔ نمازی جب نماز پڑھے السلام علیکم ایھا النبی کہے تو یہ تصور کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سلام کو سن رہے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے محدث ہیں، فرماتے ہیں جب گھر میں جاؤ نا، گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو کہو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ کسی کے گھر میں اگر کوئی ہو نہ ہو تمام مسلمانوں کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک ضرور موجود ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے امت کے اکابر علماء نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے۔ یعنی میرے آقا فرما رہے چاہے مسجد میں کوئی ہو یا نہ ہو لیکن نبی پر تم سلام پیش کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب سن رہے ہیں تبھی تو سلام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب نمازی پڑھتا ہے السلام علیکم ایھا النبی تو اس کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے حضور تشریف فرما ہے، حضور تشریف فرما ہے اور میرے سلام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی سید علی بن الوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو نماز میں پڑھتے تھے السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، بار بار پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ السلام علیکم ایھا النبی بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے کہ جب میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھتا ہوں تو حضور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، میں بار بار پڑھتا ہوں، مجھے بار بار جواب سننے میں بڑا لطف آتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل بصیرت کو، اہل کشف کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، وہ سنتے تھے۔ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں، بے شمار اولیاء کرام ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، اور آج بھی صوفیاء کرام کے اندر ان کا بڑا مقام و رتبہ ہے۔ اور ایک مرتبہ اپنے مریدوں سے پوچھتے ہیں جب تم نماز پڑھتے ہو، نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی، تو کیا حضور تمہیں جو جواب دیتے ہیں اس جواب کو سنتے ہو؟ تو سارے مریدوں نے کہا حضور ہم تو جواب نہیں سنتے۔ کہا اپنے دل کے اوپر رو کیونکہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ نے بتا دیا جو سلام کا جواب تمہیں نہیں سنائی دیتا ہے یہ دلوں کی سختی ہے۔ کہا اگر میں حضور کو ایک لمحے کے لیے بھی اگر نہ دیکھوں نا تو میں اپنے آپ کو صوفیہ کے اندر شمار بھی نہیں کروں گا۔ یعنی ہر دم اللہ کے رسول علیہ السلام میری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ کے جلووں سے میں اپنے دل کو جو ہے وہ شاد کام کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ تشہد کے اندر السلام علیکم ایھا النبی خود بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جلوے
نمازی کے قریب موجود ہوتے ہیں. اب بندہ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے حضور میرا سلام سن رہے ہیں, میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں, تو پھر دیکھو اس نماز کے اندر کتنا لطف آتا ہے اور کتنی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں جو واقعات ہیں نا, اگر ان واقعات کو بیان کروں تو پھر الگ مکمل سب بیان ہو جائے گا. کربلا کا واقعہ یاد کریں, جب حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ ایک بار میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس گئی. حضرت سلمہ کہتی ہیں میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس گئی. حضرت ام المومنین ام سلمہ رو رہی تھی. میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی, بات کیا ہے؟ کہنے لگی کہ ابھی میں سوئی تھی, میری آنکھ لگ گئی. یہ عاشورہ کا واقعہ 10 محرم کا. کہتے ہیں کہ ابھی میں سوئی, میری آنکھ لگ گئی, میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کی داڑھی مبارک, آپ کے چہرہ مبارک پر گرد و غبار کے آثار ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر گرد و غبار کے آثار کیسے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آج میرا نواسا حسین کربلا میں شہید کیا گیا, میں کربلا کے اندر موجود تھا, میں کربلا سے آ رہا ہوں. حضرت ام المومنین کہتی ہیں اس کا مطلب آج امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب حاضر و ناظر نہیں ہے تو گنبد خضرا میں رہ کر کربلا میں کیسے نظر آئے؟ اب یہاں پر وہابی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کربلا میں موجود تھے تو امام حسین کو بچایا کیوں نہیں؟ ہم ان سے زیادہ کچھ نہ کہ صرف ایک ہی جملہ کہیں گے, اگر بچانے کی اگر بات ہے تو کتنے نبیوں کو شہید کیا گیا, اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جو صرف جو ہے وہ عقیدے کے اندر خلل ڈالنے کے لیے کہی جاتی ہیں, ورنہ میرے آقا نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا حسین شہید کیا جائے گا. اسی طرح وہ روایت جنگ موتا احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لشکر روانہ کیا جنگ موتا کے لیے, اور ممبر نور پر میرے آقا تشریف فرمائے اور ممبر پر بیٹھ کر کے ارشاد فرما رہے ہیں, کہاں وہ جنگ چل رہی ہے, سینکڑوں کلومیٹر دور جنگ چل رہی ہے. ادھر میرے آقا فرما رہے ہیں کہ زید نے جھنڈا اسلام کا علم ہاتھ میں لیا اور وہ شہید کر دیے گئے. اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت جعفر نے اسلام کا علم اپنے ہاتھ میں لیا اور انہوں نے جہاد کیا, وہ بھی شہید کر دیے گئے. اس کے بعد میرے آقا فرماتے عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی علم کو اپنے ہاتھوں میں لیا, وہ بھی شہید کر دیے گئے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرما دی ہے. میرے آقا علیہ السلام سینکڑوں میل دور بیٹھ کر کے بتا رہے ہیں کہ موتا کے میدان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اگر نبی حاضر و ناظر نہیں ہے تو یہ سینکڑوں میل فاصلے پہ جو کچھ ہو رہا ہے حضور کیسے بتائے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ قوت طاقت عطا فرمائی ہے. میرے محبوب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ عقیدہ اہل سنت ہے. سینکڑوں سال تک اس عقیدے کا امت میں سے کسی نے انکار نہیں کیا, نہ اہل سنت نے انکار کیا, نہ کسی گمراہ فرقے نے انکار کیا. یہ تو انگریزوں کے آنے کے بعد میں جو فرقے پیدا ہوئے انہوں نے یہ عقیدے نکالے ہیں کہ نبی کو حاضر و ناظر ماننے سے معاذ اللہ شرک پیدا ہوتا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور کی شان تو بہت بلند ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, آپ اٹھا کر کے دیکھیں مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں, جمعہ کا دن ہے, اور ادھر کہاں دور نہاون کے اندر سینکڑوں میل کی دوری پر مسلمانوں کا لشکر جنگ کر رہا ہے. خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر کہتے ہیں یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو پیچھے سے دشمن آ رہا ہے. حضرت ساریہ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو دشمن تب پہاڑ کی پناہ لی, اور اس کے بعد میں پھر جب آئے تب بتایا کہ ہم لوگ جنگ کر رہے تھے, دشمن حملہ کرنے والا تھا. حضرت عمر کی آواز آئی, ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے. حضرت عمر جو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں میں شمار ہوتے ہیں, ان کی جب حاضر و ناظر ہونے کی یہ قوت ہے کہ وہ نہاون میں جو ہو رہا ہے مدینہ میں بیٹھ کر کے سب دیکھ رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کہ اگر کوئی اس حاضر و ناظر ہونے پہ اعتراض کرے تو آپ سمجھائیں گے وہ اپنے عقیدے کا جو ہے وہ کیسے جنازہ نکال رہا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں حضور کی شان تو بڑی بلند, صحابہ کی شان تو بڑی بلند ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہونے والے غوث اعظم دستگیر کو دیکھ, خود فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مقدس شہزادے جو صدیوں کے بعد میں آئے, ان کی جب قوت کا یہ عالم ہے, اللہ کے تمام شہروں کو, کائنات عالم کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہے ہیں, تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں اعتراض کرنا یہ کہاں کی عقل مندی, یہ تو اپنے ایمان کے اوپر اٹیک کرنا ہوا ہے. عزیزان مکرم, یہ عقیدہ اہل سنت جہاں ایک طرف ہمیں رکھنا چاہیے, وہیں پر اس عقیدے کا ایک بڑا فائدہ یہ, بندہ جب یہ عقیدہ رکھے گا
تو شرم نبی پیدا ہوگی، بندہ پھر گناہ نہیں کرے گا۔ حضور دیکھ رہے ہیں میں گناہوں کے اندر کیسے ملوث ہو جاؤں، سرکار مشاہدہ فرما رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں نگاہ کرم کے سامنے ہوں، حضور مجھے مشاہدہ فرما رہے ہیں، میں اگر گناہ کروں گا تو حضور کو جا کر کے میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت سرکار نے کہ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، یعنی جیسے اللہ سے خوف کرتے ہو ایسے نبی سے شرم بھی کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کو دیکھ رہے ہیں، امت کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر اگر بات طویل کی جائے، بات لمبی کی جائے تو بہت ساری باتیں نکل کے آئیں گی۔ کوئی آگے بڑھ کر کے یہ کہے گا حضور دیکھ رہے ہیں تو امت کو ستایا جا رہا ہے، امت کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں۔ سارے سوالوں کا جواب میں نے کئی مجلسوں کے اندر دیا۔ یہاں پر ایک اہم سوال جو کیا جاتا ہے اس کا جواب میں رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ابو عوانہ کے اندر ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جب سرکار کا وصال ہو گیا تو ہم اتحیات میں پڑھتے تھے السلام علی النبی، تو وہابیہ کہتے دیکھو حضور کے وصال کے بعد میں السلام علی کا پڑھنا چھوڑ دیا صحابہ نے۔ میں کہتا ہوں ابو عوانہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے، اور یہ راوی نے اپنی طرف سے جو سمجھ کے مطابق بتایا وہ بتایا ہے، ورنہ جو صحیح حدیثوں کے اندر آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ حیات ظاہری میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا جاتا تھا اور بعد وصال بھی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا جاتا ہے۔ اور جب بندے کا انتقال ہوتا ہے اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں اور تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا تو دنیا کے اندر، یہ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو حضور کا جلوہ جب قبر میں نظر آئے گا، اور آپ کو معلوم ہے ہر وقت دنیا میں کوئی نہ کوئی مرتا رہتا ہے۔ آج کے جو مبصرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ روزانہ 15 لاکھ لوگ مرتے ہیں، اور بتایا گیا کہ ہر سیکنڈ میں کسی نہ کسی کی موت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہر سیکنڈ حضور کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں۔ تو ہر جگہ جب نظر آتے ہیں تو حاضر و ناظر تبھی تو نظر آتے ہیں، جیسے منکر نکیر ہر قبر میں پہنچ جاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا جلوہ بھی ہر جگہ پہنچ۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نہیں پہنچتے قبر کے اندر، وہ پردے اٹھا کے دکھا دیا جاتا حضور کو، تو میں کہتا ہوں جب مردے کے سامنے سے پردے ہٹا کے حضور کو دکھایا جا سکتا ہے تو حضور کے سامنے سے پردے ہٹا کے ساری دنیا کیوں نہیں دکھائی جا سکتی ہے؟ ساری دنیا کیوں ادھر سے ماننے کے لیے تیار ہے، ادھر سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزان مکرم، یہ کلمہ حق ہے، عقیدہ حق، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ جو اس کے خلاف جاتا ہے وہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف جاتا ہے، وہ گمراہیت کا شکار ہے۔ اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں کے اندر عقیدہ اہل سنت کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔